ویلکم ٹو دا بائبل ڈسکوری ود مبشر جوزف وکی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم کن کن باتوں کے لیے دعا مانگیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس بات کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا بغور مطالعہ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد کلیسیا کے بزرگوں کے لیے، مبشروں کے لیے، پادری صاحبان کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس بات پہ مبنی ہے کہ ہم کیسے دعا مانگیں۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بڑی اہم خدمت سونپی گئی ہے، اور یہ کام ہماری طاقت سے زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو بھی پھر ہم دعا کے اس کام کو کیسے سر انجام دیں۔ ہم نے بائبل میں سے بہت سی آیات پڑھی جن میں لکھا ہے کہ کن باتوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ ان میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں۔ اگر ہم یرمیہ کی کتاب کو پڑھیں تو یرمیہ 29 باب اس کی 13 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے نہیں مانگتے۔ ہاں، بعض اوقات وہ محض رٹے رٹائے الفاظ ہی دعا میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں یا آپ کے تجربے میں یہ بات گزری ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ہماری کلیسیا میں بھی شامل ہیں جن کو دعا کا کہا جاتا ہے، تو ان کو خود پتہ نہیں، ان الفاظ کے مطلب کا خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ اپنی دعا کا آغاز بہت لمبا چڑا حصہ اس کی تمہید میں گزار دیتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق، مالک، قدوس پتا، ازلی ابدی خدا، خدا بندوں کے خدا، تو ابد سے ہے، تو آج تک ہے، عجیب و مشیر، خدا قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایسے بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں جن کا انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے بولنے سے خدا ہماری دعا کو جلدی سنے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں ایک مثال پیش کروں گا۔ میرے استاد ان کے 2 بیٹیاں، جب میں بائبل سکول میں تھا تو ایک دن انہوں نے ایسے ہی بائبل کی کلاس لیتے ہوئے بتایا کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کے لیے بہت عمدہ اور بہت مشکل الفاظ کا انتخاب کریں، بلکہ وہ تو ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ زبور 139 اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ کہ وہ ہمارے خیالوں کو دور سے جان لیتا ہے۔ وہ اتنا ہماری پہچان رکھتا ہے، وہ مانگنے سے پہلے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ میرے استاد فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی نے اسکول جانا ہوتا ہے تو وہ تیار ہو کر میرے روم کی طرف آتی اور میرے دروازے میں آ کے کھڑی ہو جاتی۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب میری بیٹی کو پاکٹ منی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی چپ رہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے بولے، کیونکہ مجھے اس کے توتلے الفاظ جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب وہ مجھے توتلے الفاظ میں کہتی ہے کہ پاپا جی مجھے پاکٹ منی دے، تو پھر میں اس کو وہ پاکٹ منی دیتا ہوں۔ عزیزو، یہی تعلق ہمارا جو ہے وہ ہمارے خدا سے ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری ہر ایک چیز کو جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی ڈکشنریوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان میں سے بڑے بڑے الفاظ کا انتخاب کریں۔ نہیں، جس طرح ہم بول سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے، ہم اسی کا استعمال کر کے بہت عمدہ اور بہت مفید دعا کر سکتے ہیں۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے کریں، جتنا کچھ ہم بول سکتے ہیں اتنا ہی کریں۔ میں ایک اور واقعہ پیش کروں گا۔ میری کلیسیا میں سے ایک میرے بھائی ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن ایک دن ان کو دعا کے لیے پادری صاحب نے کہا، اور وہ دعا کون سی؟ چندے کی دعا تھی۔ اب چندے کی دعا تو مختصر دعا ہونی چاہیے تھی، اور اوپر سے کہ لائٹ بھی چلی گئی، اور چرچ میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ انہوں نے دعا شروع کی جب، تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تک ان کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ میں نے بعد میں ان کو تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ میرے بھائی یہ چندے کی دعا جب کرتے ہیں بالکل چھوٹی اور بہت مختصر سی دعا زیادہ اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اس کے پیار میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے ٹائم کا یقین کرو کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس بات کو کدھر لے کے جائیں گے آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، بچے رو رہے ہیں، گرمی میں نہ ڈھال ہیں، بھائی آپ اگر اس کے پیار میں اتنا مگن ہے تو وہ طریقہ اختیار کریں نا جو یسوع نے بتایا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی کوٹھڑی میں جا، اپنا دروازے کو بند کر اور پھر دعا کر۔ یہ وہ طریقہ ہے۔ گیدرنگ میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا روحانی محسوس نہ کریں، آپ چھوٹی اور مختصر دعا کریں، جیسے کہ خداوند کے گھر تو جب جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، تیری باتیں مختصر ہوں، وہاں لکھا ہے تیری باتیں مختصر ہوں۔ بہت زیادہ بولنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی سنے گا۔ میرے دوستو، اس پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، ہماری دعا کے اندر رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ آج ہم فی الحال میں اپنے مضمون سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیسے دعا مانگیں۔ تو یہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مراد کہ ہمیں ایسے دعا کرنی ہے کہ ہم اس کو اپنے نزدیک، اپنے سامنے بٹھا کر ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا۔ جیسے وہ یرمیہ کا ابھی میں نے حوالہ پڑھا آیت میں کہ ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوں گے۔ تو ہمیں پورے دل سے طالب ہو کر پھر دعا مانگنی ہے۔ ایک جگہ اور یسوع مسیح فرماتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 18 باب میں اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھا رہا تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے رہتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ مطلب یہ کہ رات دن اس سے فریاد کرنا۔ رات دن فریاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے ایک بات کو لے کر گڑ گڑاتے رہنا، اتنا گہرائی میں پہنچ جانا کہ جب تک وہ جواب نہ دے اس کا ذکر اس کے سامنے کرتے رہنا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لوکا 18 باب 31 آیت میں، جیسے محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ پر رحم کر۔ ایک اور آیت ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ ہمیں دعا کے دوران کیا محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میرے عزیزو، خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اس سے ڈرتے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے دل سے دعا مانگے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دلیری سے اور دل کی گہرائیوں سے اس سے دعا مانگیں یا اس سے باتیں کریں۔ جیسا میں نے پیچھے بتایا کہ خدا کے نزدیک محض دعا کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب ہم پورے دل سے دعا مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو صرف ہم ہی بولتے ہیں، بلکہ خود بھی اس کی باتیں
ضرور سنیں۔ اور ہم اس کی باتیں کیسے سن سکتے ہیں، یعنی کون سا ایسا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے اور غور کرتے ہیں تو اس کی آواز سنتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر ہم حقیقتاً اس کی باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ یوحنا 7 باب اس کی 17 آیت، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کر چکے تو اس کے بعد ان باتوں کے بارے میں دعا مانگیں جو آپ نے اس ویڈیو میں سیکھی ہیں۔ ہم خدا سے پوچھیں کہ ان باتوں کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے وقت خدا کی آواز کو سننے کے لیے ٹھہریں تو وہ نہ صرف ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کیا کریں، بلکہ یہ بھی کہ ہمیں کن باتوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ وہ دعا مانگتے وقت بھی ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں تو اس سے ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے ہم کچھ پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کن باتوں کے لیے دعا مانگیں یا کیسے دعا مانگیں۔ خدا روح القدس کے ذریعہ سے دعا میں ہماری مدد کرتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں اس طرح ہے، اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خلوص نیتی سے خدا سے دعا مانگیں اور اس کی آواز کو سننے کے منتظر ہوں تو خدا ہمارے لیے یہ سب کچھ کرے گا۔ اگر ہم اس طرح دعا مانگیں گے تو پھر ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے لیے ہی دعا مانگیں گے یا ایسی چیزوں کے لیے دعا مانگیں گے جو ہماری اپنی پسندیدہ ہے، بلکہ ہم ان خاص باتوں کے لیے دعا مانگیں گے جو خدا ہم پر ظاہر کرے گا۔ جب ہم سب بیماروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ سب کو ہی شفا بخشے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو۔ جب ہم کوئی خاص نام لے کر یا کسی خاص مریض کے لیے شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا اس وقت ہمارے الفاظ کو یا ہماری دعا کو اہمیت دے کر اس بیمار کو تندرستی دیتا ہے۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات تو ہماری دعا اتنی وسیع ہوتی ہے کہ وہ صرف الفاظ تک ہی محدود رہتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس دعا کے جواب کی توقع نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ خدا سے پوچھیں کہ کن باتوں کے لیے دعا مانگی جائے اور پھر خاص باتوں کے لیے دعا مانگیں تو ہم جواب کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا مانگتے ہوئے خدا کی آواز پر کان لگائیے۔ آئیے ہم خدا کی طرف دیکھیں، وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہمیں کس بات کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ خود ہی بتائے گا کہ دعا کا جواب پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ مثلا ہم ایک غیر مسیحی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ وہ مسیح کو قبول کر لے، تو عین ممکن ہے کہ خدا دعا مانگتے ہوئے آپ پر ظاہر کرے کہ اس شخص کے گھر جائیں اور اس سے اس کے لیے محبت کا اظہار کریں، اور خداوند آپ کو آپ کی دعا کا اس صورت میں جواب دے گا۔ اور ایسی باتوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے کلیسیا کا پلیٹ فارم یا بہت سے لوگوں کی گیدرنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل کا بوجھ ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے روح کی جو آپ کو دی گئی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا مانگیں تو وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، اور آپ اس کو بہت جلد دیکھیں گے۔ جب آپ روح کی ہدایت پا کر اپنے اس بھائی کے، اپنے اس دوست کے، غیر مسیحی دوست کے گھر میں جائیں گے تو وہ یقیناً دعا کے جواب میں آپ کو اچھا رسپانس ملے گا اور وہ مسیحی ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جب ایک دن یسوع پہاڑ پر اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا
تو اس نے انہیں دعا کے متعلق بہت سی باتیں بتائی۔ اگر ہم متی کی انجیل 6 باب 6 پڑھے تو لکھا ہے، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا۔ لیکن شاید آپ کے پاس کوئی ایک کمرہ نہ ہو جہاں آپ دروازہ بند کر کے دعا مانگ سکیں، یا کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں آپ پرائیویسی حاصل کر کے دعا کر سکیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اندر کمرے میں دعا کر رہے ہوں اور لوگ باہر کھڑے رہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح طور پر دعا نہیں کر سکیں گے؟ یاد رکھیے کہ کمرہ ہی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں خدا سے دعا مانگی جائے۔ شہروں سے باہر رہنے والے لوگ جنگل میں یا کسی ٹیلے پہ یا کسی ایسی خاموش جگہ پہ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ یسوع کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ مرکز کی کتاب 1 باب اس کی 35 میں، اور صبح ہی دن نکلتے بہت پہلے وہ اٹھ نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ متی 14 باب دیکھیں 23 میں، تو وہاں لکھا ہے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ لیکن اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو تنہائی میں دعا مانگنے کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کے وقت دوسرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر دعا میں وقت گزاریں۔ رات کے وقت بھی جب سب سو جاتے ہیں تو آپ اس وقت تنہائی میں خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ ہر روز دعا کسی جگہ تنہائی میں خدا سے دعا مانگیں۔ دروازہ بند کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ بند کیا، اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیاوی باتیں جو ہمیں دعا مانگنے سے روکتی ہیں انہیں دور کریں۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے وقت عموماً اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا آپ نے دعا مانگتے وقت یہ کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے خیالات ادھر ادھر کی باتوں کی طرف بھٹک جاتے ہیں؟ یسوع نے اس وقت اپنے شاگردوں سے کچھ اور بھی کہا تھا۔ متی 6 باب اس کی 7 اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ سلیمان نے واعظ کی کتاب میں 5 باب اور اس کی 1 سے 2 میں، کیا خوبصورت آیت ہے، وہاں پہ لکھا کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ کیا کہ تیری باتیں مختصر ہوں۔ یسوع نے جو ہمارے لیے نمونہ پیش کیا کہ ساری رات اس نے دعا میں گزار دی، تو پھر کیسی دعا درست ہے؟ لمبی یا چھوٹی دعا سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لمبی یا چھوٹی دعا سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق دعا کے انداز سے ہوتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، خدا کے سامنے دعا مانگتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس رات یسوع نے بڑی سوچ سمجھ سے دعا مانگی ہوگی، خدا سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی آواز کو بھی سنا۔ یہ سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ اسے تمام رات میں گزر جانے کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کب گزر گئی۔ شاید جگہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیمان نے کہا، خدا کے گھر میں مختصر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع پہاڑ پر اکیلا تنہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لمبی دعاؤں میں ایک جیسے الفاظ کو بار بار دہرانے سے خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ ابھی ہمیں ایک اور چیز کے متعلق بات کرنا باقی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہمارا جسم کس حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 26 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ پہلا کہ اس نے اپنے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف پھیلائے، تو ہم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کر سکتے ہیں۔ متی 26 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ تو یسوع نے کیسے منہ کے بل گر کر اپنے جو ہے وہ دعا کی، گر کر یعنی خدا سے دعا کی، تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہو دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ یہ مرکز کی انجیل 11 باب اور اس کی 25 آیت میں ہے۔ تو کس طرح یہ کس طرح سے بتا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ جب ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو اسے معاف کرنے کو کہا گیا ہے، تاکہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ہمارے گناہ معاف کرے۔ تو پہلا ہاتھ اوپر کر کے، دوسرا منہ کے بل گر کر، تیسرا اب یہ ہم نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر، جو بائبل میں نظر آ رہی ہیں باتیں وہ ہم ان پہ غور کر رہے ہیں۔ تو اب کھڑے ہو کر جب ہم دعا کرتے ہیں، اور تیسری بات ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اعمال 30 باب اور اس کی 36 آیت میں، تو اس میں اس طرح ہے کہ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی۔ اس وقت جب پولس اپنے دوستوں کے ساتھ افسس میں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اب ادھر نظر آ رہا ہے کہ ہم گھٹنے ٹیک کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 42 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ڈاکو صلیب پر یسوع کے ساتھ تھا، تو اس نے یسوع سے مخاطب ہو کر یہ دعا مانگی۔ تو ابھی اگر ہم متی 14 باب اور اس کی 30 آیت پڑھے تو یہاں پہ ایک اور ہمیں بات نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب پطرس پانی میں یسوع سے کہا کہ مجھے بھی پانی پہ چلنا سکھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے پطرس کی، متی 14 باب اور اس کی 30 آیت میں، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یہ پطرس کی دعا ہے۔ تو ابھی ہم نے ادھر تو بہت ساری ایسی باتیں دیکھی ہیں جس حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور کی بھی، خدا کے بندوں نے ان حالات میں دعا کی بھی ہے۔ تو بائبل جو ہے وہ بائبل میں ان لوگوں نے کھڑے ہو کر دعا کی، گھٹنوں کے بل دعا کی، منہ کے بل گر کر دعا کی، پانی میں ڈوبتے ہوئے دعا کی، اور صلیب پر لٹکے ہوئے دعا مانگی۔ دعا کرنے کے انداز کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں ہمیں ملتا کہ ہم اسی طرح سے دعا کریں تو دعا ہو سکتی ہے، بلکہ طرح طرح سے ہمیں دعا کے جو ہے وہ بائبل میں نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے دعا، کیسے کیسے دعا کی گئی۔ لیکن یہ لوگ خدا کے سامنے عزت اور تعظیم کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ جیسا ممکن تھا انہوں نے گھٹنے ٹیک کر یا کھڑے ہو کر یا خدا سے دعا مانگی۔ ہم تعظیم کے لیے جو انداز بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، ہم پہ وہ نہیں ہے۔ ہمیں فرسٹ بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند کو عزت اور تعظیم دینا ہے، اور پھر ہم نے دعا مانگنی ہے۔ آج ہم نے جو باتیں ابھی تک دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی دو باتوں پہ ہم نے غور کیا، وہ یہ کہ سب سے پہلے
کہ دعا مانگتے وقت ہم دل میں کیا محسوس کرتے ہیں، اور دوسری بات ہم نے دیکھی کہ دعا مانگتے وقت ہم ظاہراً کیا محسوس کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ ہم کیسے دعا کرتے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہے۔ اب بائبل ہمیں ایک اور طریقہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، تو اس کے لیے کیا وجوہات ہوتی ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 18 باب 1 آیت پڑھے تو وہاں پہ اس طرح سے ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی۔ یہ ایک وہ تمثیل ہے جو یسوع نے لوکا کی انجیل میں بیان کی۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا واقعہ، جب وہ ایک عورت ایک قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاتی ہے تو بار بار وہ قاضی کے بارے میں ادھر لکھا ہے کہ وہ نہ تو خدا سے ڈرتا تھا اور نہ اس کے دل میں کوئی خدا کا خوف تھا، تو بھی یہ عورت کے بارے میں کہ وہ ہر وقت جو ہے دعا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ جاتی ہے اور دعا انصاف کے لیے بار بار جاتی ہے۔ تو ہمیں بار بار دعا کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر اوقات ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آغاز تو اچھا ہوتا ہے، ہم تنہا خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، پر ہم پورے دل جمعی سے دعا مانگتے ہیں، ہم دلیری سے اس کی حضوری میں جاتے ہیں، ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہوئے اس کی آواز بھی سنتے ہیں، ہم روح القدس سے درخواست کرتے ہیں کہ جن باتوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے وہ ہم پر ظاہر کر۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہی کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بار بار ایک جیسے الفاظ نہیں دہراتے، لیکن بعض اوقات ہمیں دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا اور یوں ہم اکتا جاتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یسوع نے کہا کہ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن یہ کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا اور جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب فوراً ہی دے گا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ زبور کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 14 آیت اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ، یعنی ہمیں انتظار کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کہنے کے بعد کہ ہمیں دعا مانگتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، اس نے اس کا مطلب واضح کرنے کے لیے ایک تمثیل کہی۔ لوکا 18 باب، وہاں پہ اگر آپ اس تمثیل کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح وہ عورت اس قاضی کے پاس بار بار جاتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بار بار جانے سے اس کے دعا کا جواب اسے مل جاتا ہے۔ تو ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے، ہم نے اس کے متعلق کافی کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں ایک بات اور سیکھنا باقی ہے، اس کو بھی بائبل میں نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یسوع نے مصلوب ہونے سے پیشتر اپنے شاگردوں سے بہت سی باتیں کہی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ان سے جدا ہونے کو ہے، لیکن وہ ان کی مدد کے لیے ایک اور مددگار بھیجے گا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ جس ضرورت کے لیے دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ بات اس نے ایک ہی بار نہیں بلکہ بار بار کی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھیں تو وہاں ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے جو مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر یوحنا 16 باب اس کی 23 اور 24 آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہے،
उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हम सिर्फ यस्सु के वसीला से ही खुदा के पास आ सकते हैं। पुराने अहदनामा में लोग खुदा से दुआ मांगने के लिए कुर्बानियाँ लाया करते थे। उसके लिए वो काहिनों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें अपने गुनाहों के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती थी, क्योंकि उनके गुनाहों ने इतना खुदा से जुदा कर दिया होता था। गुनाह अभी भी लोगों को खुदा से बातें करने से रोकता है। ये वही गुनाह है। लेकिन जब हम यस्सु को कबूल कर लेते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं मेरे अजीज़ों, तो वो हमारे गुनाह उठा ले जाता है। यस्सु के नाम से दुआ मांगने की एक वजह और भी है। यस्सु के नाम से दुआ मांगने का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें कह डालें और आखिर में यस्सु के नाम से कहकर हम दुआ ख़त्म कर दें। अगर हम सचमुच यस्सु के नाम से दुआ मांगते हैं तो हम नहायत इख्तियात से वही कुछ कहेंगे जो यस्सु को पसंद है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए दुआ मांगेंगे जो खुदावंद चाहता है कि हमारे पास हो। हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगेंगे। हम ये नहीं है कि जो यस्सु पसंद नहीं करता हम वो भी कहते जाएं। हम हर एक चीज़ का जिक्र करते जाएं और फिर आखिर में हम कहें ये दुआ हम मांगते हैं अपने मसीह खुदावंद के नाम से। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम अगर इस बात को गौर करें कि जो जो कुछ ने मांगा है, जो जो हमने दुआ करते वक्त कहा है, क्या वो सब यस्सु की मर्ज़ी के मुताबिक था? क्या वो यस्सु को पसंद था? तो मेरे अजीज़ों, आज हमने बहुत सी बातें सीखी। आज हमने सीखा कि दिल की गहराइयों से दुआ मांगे। फिर हमने सीखा कि दुआ मांगते हुए खुदा की आवाज़ को सुने और जो कुछ वो कहता है वही करें। और तीसरी बात हमने सीखी कि दुआ मांगते हुए दूसरे तमाम ख्यालात से आज़ाद हों। और चौथी बात हमने सीखी कि मुसलसल दुआ मांगते रहें। और पांचवी बात हमने सीखी कि हम जो दुआ मांगते हैं वो यस्सु के नाम से मांगे, यस्सु के नाम से मांगे। अभी अगला जो हमारा मज़मून होगा, हमारी जो वीडियो होगी वो बहुत अहम होगी। उसके लिए मुझे भी मज़ीद स्टडी की ज़रूरत है और वो वीडियो है दुआ के जवाब में कौन सी बातें हाइल होती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी दुआ के जवाब को रोक सकती है। हम अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।